السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 159واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج ہم ہر طرح سے مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہے ان کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں، ایک چیز جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہماری ساری کے ساری انرجی دنیاوی اعتبار سے لگ رہی ہے، دینی اعتبار سے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے نماز، اس کی طرف سے ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ بغیر نماز کے اگر ہم اپنی پوری انرجی، پوری طاقت، سب کچھ بھی اگر جھونک دیں گے تو اس کا کوئی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، نماز ہر اعتبار سے مسلمان پر فرض ہے اور ہر کامیابی کی کنجی ہے، اور ہر چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ بغیر نماز کے انسان اسباب کو اگر اختیار کرے گا تو اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار فضائل نماز کے بیان فرمائے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہو چکا ہے، ہمارے اندر قومی ہمدردی ہے، ملت کی ہمدردی ہے، قوم کی، ملت کی ہمدردی میں آج لمبے لمبے بیان اور تقریریں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہمارے زندگیوں میں نماز ہی نہیں ہے تو ہماری مثال سمندر کے جھاگ کے جیسی ہے، جو بے جان اور کھوکھلا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم لوگ بھی کھوکھلے ہیں۔ ہماری بات میں اثر کب ہوگا، غیر پر ہمارا رعب کب پڑے گا، ہمارے کسی بھی پرپوزل کا ایفیکٹ کب ہوگا، جس ٹائم پہ ہمارے زندگیوں میں نماز ہوں گی اور اللہ کے تعلق کے ساتھ اگر ہم دنیاوی اسباب کو اختیار کریں گے تو وہ جاندار اور وزندار ہوں گے۔ آج ہو یہ رہا ہے میرے محترم بزرگوں، ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہے اور ہمارے بازار آباد ہو چکے ہیں۔ آج ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے ہر سبب کو اختیار کرنے تیار ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس میں 10-15 منٹ ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم نے کیلکولیشن کی ہے تو مشکل سے فجر کی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں، ظہر کی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں، عصر اور مغرب کی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں، عشاء کی نماز میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ پورا ٹوٹل دن بھر کو ہم نے شمار کیے تو ہمارے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہمارا نمازوں کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ 1 گھنٹے کی جو خیر و برکت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے اعتبار سے کیلکولیشن کی کریں گے تو ٹی وی پہ ہمارے روزانہ 4-4 5-5 گھنٹے جا رہے ہیں، موبائل فون پہ گیم کھیلتے کھیلتے ہمارے 5-5 10-10 گھنٹے جا رہے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک میں ہمارے 5-5 6-6 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر گیم کھیلتے ہوئے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے ہوئے، دنیا کی دیگر مشغولیات میں، ہوٹلوں میں، چبوتروں میں ادھر ادھر بیٹھ کے ہم لوگ جو ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہماری زندگی آدھی اسی میں جا رہی ہے۔ ان سب فضولیات کے لیے ہمارے پاس میں ٹائم ہے، لہو و لعب کے لیے ٹائم ہے، اور نماز بولے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم کو ذبح کرنے کے لیے مذبح خانے میں لے جایا جا رہا ہے، اتنی جان پہ ہمارے نماز پڑھنا جو ہے آتی ہے۔ حالانکہ نماز بشاشت کے ساتھ میں کرنے کا عمل ہے۔ مجھے جتنے بھی لوگ یہ جو پوچھتے ہیں ہماری یہ پریشانی چل رہی ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، برکت نہیں ہے، دکان میں یہ نہیں ہے، میں ہر ایک سے یہی سوال کرتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جب نماز ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایک تعویذ نہیں، اگر آپ نے تعویذوں کا ایسا 2-4 ٹن کا ایک بڑا سا پوٹلا بھی باندھ کے اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے کمپنی میں لگا دیے یا لٹکا دیے، خدا کی قسم رتی برابر اس کا ایفیکٹ اور اثر نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ باقی تمام اعمال کا اثر اسی وقت میں ہوگا جب نماز زندگیوں کے اندر ہوں گی۔ نماز ہی نہیں ہے تو پھر باقی نہ آپ تعویذ پڑھو یا پھر آپ جو ہے تعویذ لٹکاؤ یا آپ کچھ بھی کرو، آپ کا وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کو موقوف کر کے رکھا ہوا ہے نماز کے اوپر۔
تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اپنی زندگیوں کو بدلو. خالی بیان سننے سے لائف میں چینج نہیں آتا. صرف واٹس ایپ کے اوپر قوم کی ہمدردی اور ملت کی فکر کرنے سے قوم میں تبدیلی نہیں آتی. پہلے اپنے اندر تبدیلی لانا سیکھو اور آج ہی سے ارادہ کرو. چاہے آپ ملازم ہو، گورنمنٹ امپلائی ہو، پرائیویٹ امپلائی ہو، آپ تاجر ہو، بزنس مین ہو، آپ فیکٹری آنر ہو، آپ ہائر ایجوکیٹڈ ہو، آپ کمپیوٹر انجینئر ہو، آپ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی فیکلٹی اور کسی بھی لائن کے ہو، چاہے آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آج سے مجھے 5 وقت کی نمازوں کا پورا اہتمام کرنا ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے لیے ایسا بہترین انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی مسجد کے ذمہ داروں کو، اور انہوں نے آپ کے لیے بہترین قالین بچھائے ہوئے ہیں، بہترین وضو خانے کا انتظام ہے، طہارت خانوں کا انتظام ہے، پنکھے چل رہے ہیں، بعض مسجدوں میں اے سی ہے. آپ کو خالی جا کے وہاں پہ اطمینان کے ساتھ میں اپنی عبادت کو مکمل کرنا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نماز کے لیے آپ دیکھو آپ کو روحانی کیسا سکون فیل ہوگا، روحانی کیسا آپ کو اندر سے اطمینان محسوس ہوگا جب آپ اپنی زندگیوں میں نماز کو داخل کریں گے. آج یہ جتنے بھی یوگا کی کلاسز چل رہی ہے اور بابا رام دیو لوگوں کو ٹی وی پہ آسن سکھا رہے ہیں اور پنڈت روی شنکر لوگوں کو جو ہے یوگا سکھا رہے ہیں، یہ ان کے پاس میں جانے والے لوگ 20-20 ہزار روپے کا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری میں دی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں. میرے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے، وہ چند دنوں پہلے ملنے کے لیے گاؤں سے آئے تھے، یہاں پہ 2-4 دن میرے ساتھ میں تھے. تو ان کی زندگی میں ایک دم تبدیلی. پہلے وہ کبھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یہ باری میں ایسا ہو گیا کہ اذان کی آواز سنتے ہی جیب میں سے ٹوپی نکال کے پہن لیے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو گئے، چلو مولانا جلدی سے نماز کے لیے نکلے ہم لوگ. میں بولا یار یہ آدمی کی زندگی میں اتنا چینج کیوں آ گیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا، میں بولا ماشاءاللہ مجھے سب سے زیادہ خوشی جس بات کی ہو رہی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ آپ کا پورا ڈائیورٹیشن جو ہے نماز کی طرف ہو چکا ہے. آپ الحمدللہ اتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں پوری نمازوں کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مجھے ڈائیورٹیشن کسی مولانا کے بیان سے نہیں ملا، یہ مجھے کسی تقریر کو سن کر نہیں ملا، بولے یہ مجھے ملا بابا رام دیو کے ذریعے سے. مجھے ہنسی آ گئی ان کی بات سن کر. میں بولا یار بابا رام دیو کا اور نماز کے لیے تمہاری زندگی کا بدلنا، ان دونوں میں کیا آپس میں جو ہے کیا کمبینیشن ہے؟ بولے وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے میں بہت زیادہ ذہنی اسٹریس میں مبتلا ہو گیا تھا، ذہنی ٹینشن کے اندر اتنا زیادہ کہ مجھے شیئر مارکیٹ میں لاس ہو گیا، کچھ کاروبار کے اندر لاس ہو گیا، اور کچھ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہو کے میں نے کلاسز ان کی جوائن کر لیا یوگا سن کے لیے. وہاں پر گیا تو اس کی فیس تھی تقریباً 20,000 روپے، وہ بھی میں نے بھر دیا اور بھرنے کے بعد میں کلاسز کو جانے لگا. جب بولے میں وہ یوگا کی کلاسز میں جانے لگا تو پہلے دن ہی میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے ویسا بٹھائے جیسا ہم لوگ قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں نماز میں. میں بیٹھا ویسا بیٹھنے کے بعد میں پھر انہوں نے کہا جھکنے کے لیے جیسا ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں، بولے اپنی پیشانی زمین پہ لگاؤ. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار ایسا تو ہم لوگ نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، ایسا تو ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں. بولے کھڑے رہ جاؤ. اب کھڑے رہنے لگا ہے. میں نے کہا یار ایسا تو ہم لوگ قیام کرتے ہیں، جھک جاؤ. جب ہم لوگ جھک گئے تو میں نے کہا ایسا تو ہم لوگ رکوع کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ 20,000 روپے بھر کے اگر یہاں پہ آ کے نماز کی ہی پریکٹس کرنا ہے تو پھر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے میں اپنے اندر روحانی بھی اور جسمانی بھی انرجی کیوں حاصل نہ کروں؟ یہ تو میری بے وقوفی ہے کہ مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے نماز سکھا کے گئے، اور اگر میں تب سے اس کا اہتمام کرتا تھا ابھی تک تو نہ مجھے 20,000 روپے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ یوگا لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ اپنا ڈپریشن جو ہے وہ دور کرنے کے لیے غیروں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی تھی. میرے نبی تو 1400 سال پہلے ہی مجھے ڈپریشن کا، اسٹریس کا اور ذہنی پریشانیوں کا علاج دے کے چلے گئے. یہ تو میری نادانی تھی جو میں وہاں پہ گیا. بولے حافظ صاحب میں نے 20,000 روپے بھر کے، کیونکہ وہ میرے رشتے میں بڑے بھی ہے
اور میرے بزرگ بھی، اس لیے وہ مجھے حافظ صاحب بول کے کال کرتے ہیں. بولے حافظ صاحب میں کیا بولوں، میں نے 20,000 روپئے خرچ کیا اور 2 دن بھی نہیں گیا بولے وہ کلاس میں برابر سے. دوسرے دن آدھے میں سے میں کلاس چھوڑ کے آیا اور اسی ٹائم پہ ظہر کی نماز سے میں جو نمازوں کا پابند بن گیا. الحمدللہ پوری پابندی اہتمام ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو روحانی جسمانی سکون اطمینان مجھے فیل اور محسوس ہو رہا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اب میرا یہ حال ہے. بولے پہلے میرا حال یہ ہوتا تھا کہ اذان ہو گئی، نماز کے لیے سب لوگ جا رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ نماز، یعنی ایسا لگتا تھا میرا نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اب ایسا حال ہو چکا ہے بولے میرا کہ میں رات میں بار بار اٹھتا ہوں، 3:30 بجے اٹھ جاتا ہوں گھڑی میں دیکھنے کے لیے، ارے کہیں میری جماعت تو نہیں چھوٹ جاتی. 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، 4:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. پھر اذان سے پہلے اچانک میری نیند ہوشیار ہو گئی تو پھر اٹھ کے وضو وغیرہ کر کے تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں اور اذان سے مسجد میں جا کے بیٹھتا ہوں. میں آپ کو کیا بولوں، میری لائف میں جو چینج آیا، اور جب سے میں نے نمازوں کا اہتمام شروع کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دلیندری تھی بولے دنیا کی، یہ شیئر مارکیٹ کے لاس تھے، بزنس کے لاس تھے، اور دوسری جو پریشانیاں تھیں، اللہ نے میرے ذہن کو اتنا کول بنا دیا کہ وہ مجھے سمجھ، وہ فہم، وہ انڈرسٹینڈنگ دے دی کہ ہر چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور لے کے چلنا ہے. تم یقین نہیں مانیں گے، بولے اللہ کے فضل و کرم سے تب سے لے کے اب تک میں 101% پورا کا پورا پروفٹ کے اندر ہوں. تو میرے محترم بزرگوں، یہ اگزامپل مجھے اس لیے یاد آیا کہ آج ہمارے بہت سارے جو ہائر ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں، وہ لوگ آج دنیاوی چیزوں میں اپنے لیے ذہنی سکون تلاش کرتے ہیں. ارے ہم کو 1450 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے چلے گئے. ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم فقیر نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں. ہمارے نبی ہم کو سب کچھ دے کر چلے گئے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کروڑہ درود نازل کرے اور کروڑہ رحمتیں نازل کیے کہ انہوں نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں رکھا. ان کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ میرے جان پہچان میں بہت سے ایسے گورنمنٹ اور پرائیویٹ امپلائیز ہیں جو لنچ کے ٹائم پہ پورا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک ممبر اور میرے مصلی، اور میں میرے شاگرد کہوں تو مجھے اس میں اعتراض نہیں ہوگا، وہ اور میرے ایک دم فرما بردار، وہ ایک IT کمپنی میں کلاس 1 کی پوسٹ پر ہے، سینئر ایگزیکٹو ہے، اور ماشاءاللہ ایک دم بڑے پد اور پوسٹ کے اوپر ہے. لیکن وہ نوجوان اتنا نمازوں کا وہاں پہ بھی اہتمام کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ مخصوص بنا لی ہے نمازوں کے لیے، اور مجھ سے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے رہتے ہیں وضو وغیرہ کے بارے میں اور پھر نمازوں کے بارے میں کہ ہم لوگ وہاں ایسی نماز پڑھتے ویسی نماز پڑھتے. تو پڑھنے والے کے لیے ہر جگہ پہ پوری آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ انڈیا میں ہم رہ رہے، یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ڈیموکریٹیکل کنٹری ہے. آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھو، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھو، بس اسٹینڈ پہ نماز پڑھو، بازار میں نماز پڑھو، چبوترے پہ نماز پڑھو، فٹ پاتھ پہ نماز پڑھو، ٹیبل پہ نماز پڑھو، ہوٹل پہ نماز پڑھو، گارڈن میں نماز پڑھو، کہیں پہ بھی نماز پڑھو، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر نماز کی محبت اور نماز کا جذبہ ہونا چاہیے. کرنے والے کے لیے سب ہے. اور ہماری بہنیں جو پرائیویٹ امپلائیز ہے یا جو گورنمنٹ امپلائیز ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوپہر میں لنچ کی چھٹی ہوتی ہے، آرام سے آپ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے. عصر کے ٹائم پہ تو گھر پہ بھی عصر کی نماز ہو جاتی ہے. مغرب کی نماز کا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو نماز پڑھنے والے کے دل میں ہونا چاہیے. میں بہت سی بہنوں کو دیکھتا ہوں ہمارے جو ماشاءاللہ بڑے بڑے IT کمپنیز میں ہیں، جو بڑی بڑی گورنمنٹ امپلائیز ہیں، لیکن وہ اپنے پرس کے اندر 24 سورتیں اور دوسری جو پڑھنے والی چیزیں ہیں، منزل وغیرہ وہ کیری کرتی ہے، مصلی وغیرہ، اور لنچ کے ٹائم پہ پورا پہلے اپنی نماز پڑھتی ہے ظہر کی، اور اس کے بعد اپنی ادر ایکٹیویٹیز میں لگتی ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر تڑپ ہوں گی اور انسان کے اندر لگن ہوں گی. اور نماز جب زندگیوں میں آئیں گی، اس کا چینج ہم خود اپنے لائف میں محسوس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو نمازوں کا پابند بنائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، نمازوں کی محبت، نمازوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.